السلام علیکم دوستو، آج کا مبارک دن جمعہ ہے اور آپ سبھی کو جمعے کی مبارکباد۔ جمعے کا دن رحمتوں اور برکتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی کسی کی دعا کو بیکار نہیں جانے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن اپنی حکمت کے مطابق۔ ہمیں چاہیے کہ صبر کریں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اور دعاؤں کو جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک جلدی نہ کرے اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی انسان اگر یہ نہ کہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوستو، دعاؤں سے مایوس مت ہوا کریں، صبر رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیے گا۔ آج ہم آپ کو جمعے کے دن کا ایک بےحد اثردار مبارک وظیفہ بتانے والے ہیں۔ جمعے کا دن برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہے اور اس دن کی گئی دعا تیزی سے قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ ہر طریقے کی تنگی کو دور کرنے اور ہر جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اثردار ہے۔ جو انسان جمعے کے پورے دن میں صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی فریاد کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے جب کوئی بھی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق میں برکت، تنگی سے نجات اور اپنی دعاؤں کو قبولیت چاہتے ہیں۔ تو جمعے کے اس مبارک دن کو غنیمت جانیے اور اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ صرف 2 سے 3 منٹ نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لیں اور پھر اللہ سے اپنی ہر جائز حاجت مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو برسوں سے کسی بڑی حاجت یا خواہش کو پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ہمارا یقین اور اللہ سے سچا تعلق ہونا ضروری ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بس بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو جمعے کے دن ضرور پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت، جو بھی دلی مراد ہوگی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی شان کا بیان کرنا اور اس کے تخت کی عظمت کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آج ہم آپ کو جو جمعے کا خاص وظیفہ بتانے والے ہیں، اسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ کئی بار لوگ خود کو بدقسمت سمجھنے لگتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی سوچ اپنے دماغ میں رکھنا بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، ہر بندے کو اس کی بھلائی کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگا جائے گا، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ کون کب کیا اور کیسے پائے گا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مایوسی کو چھوڑیے اور اللہ سے پوری شدت کے ساتھ دعا مانگیں۔ اب ہم آپ کو مبارک وظیفے کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بیان کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو پورا فائدہ ملے۔ سب سے پہلی بات جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو جمعے کے دن کب پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھا جائے اور مغرب کی اذان سے پہلے اس وظیفے کو مکمل کر لینا زیادہ افضل ہے۔ لیکن دوستو، اس مبارک دن میں ایک اور خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت میں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت جلدی پوری ہو جائے گی۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں دعا کی قبولیت کا سب سے اہم وقت مانا جاتا ہے۔ علماء اکرام کے مطابق یہ وقت
عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کا ہو سکتا ہے، اس لیے اگر آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جائیں گی۔ اب وظیفے کو کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ لیجیے گا۔ آپ خود کو ہر فضول باتوں سے الگ کر لیجیے گا، کسی خاموش جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو۔ وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت نہ کریں بلکہ پورا دھیان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو ادا کریں۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا اور بہترین طریقے سے قبول کرے گا۔ اب ہم آپ کو اس مبارک وظیفے کو کرنے کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں، جسے اگر آپ پورے یقین اور ادب کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ درود جمعہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ آپ کو یہاں پر صرف درود جمعہ ہی پڑھنا ہے۔ درود جمعہ کون سا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور آپ کی اسکرین پر بھی لگا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جب آپ درود جمعہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک جلالی آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھنی ہوگی۔ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کے سامنے انگلش، ہندی، عربی تینوں زبانوں میں لگا دی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ کی سورہ الانبیاء کی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھی تھی۔ اس آیت کریمہ کو جلالی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ اگر وظیفہ کرنے کا طریقہ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہمارا وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو طریقہ ایک بار پھر سے سن لیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ پاک اور صاف ہو جائیں اور کسی خاموش جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو درود جمعہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک بار 7، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی فریاد ضرور سنے گا، کیونکہ یہ آیت اللہ کی رحمت اور معافی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس آیت کی 3 بڑی خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 توحید، اللہ کی یقیناً عبادت۔ نمبر 2 تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا۔ نمبر 3 استغفار کرنا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اگر کوئی سچے دل سے اس وظیفے کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ اہم بات یہ ہے اگر آپ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے مسئلوں کا حل جلدی نظر آنے لگے گا۔ اور صرف ایک جمعہ یہ وظیفہ آزما کر دیکھیں، اللہ کے کرشموں سے آپ کا ہر جائز کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ جلالی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے 4 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور وہ نام 4 یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ آپ کو 21 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنا ہوگا۔ یہ اللہ کے ایسے مبارک نام ہیں جو رحمت، مغفرت، برکت کے خزانے کھولنے والے ہیں۔ اور آخر میں آپ لوگ درود جمعہ ضرور پڑھ لیں۔ جب آپ 21 مرتبہ اللہ کے یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں 3 مرتبہ وہی درود جمعہ آپ کو پڑھنی جو آپ شروع میں پڑھ کر آئے تھے۔ وہ درود جمعہ یہ رہی: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہوا، لیکن ابھی اٹھنا آپ کو نہیں ہے۔ جب آپ کا وظیفہ پورا ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے دعا کا۔ یاد رکھیں اللہ سے جو بھی مانگنا ہے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ مانگیں۔ جو بھی جائز حاجت ہو اللہ کے سامنے سچے دل سے پیش کریں۔ اپنی خواہش کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ پھر آپ اپنی حاجت کو اس انداز میں بیان کریں کہ یا اللہ تو ہی ہے
जो देने वाला है और तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। दुआ के आखिर में अपने गुनाहों की माफी मांगे और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ को मुकम्मल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नामों के साथ दुआ करो क्योंकि अल्लाह के नामों में बहुत बड़ी ताकत होती है। दुआ में अल्लाह के इन नामों का जिक्र करना उसकी रहमत को खींचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दोनों हाथों को उठाकर सच्चे दिल से अल्लाह से फरियाद करें। जो भी हाजत हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह के सामने रख दें। यकीन रखें अल्लाह ताला आपकी हर जायज दुआ को सुनता है और उसे कबूल करता है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हाजत पूरी होने की उम्मीद है। अगर शाम तक ना हुई, कुछ ही दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मेरा तजुर्बा भी है और मेरा पूरा यकीन भी है कि ये वजीफा आपकी जिंदगी में बड़ा असर डालेगा। वजीफे को हर जुमे को पढ़ने की आदत डालें। ये वजीफा सिर्फ एक बार नहीं करना है बल्कि हर जुमे को इसे पढ़ने की आदत बना लें। इस वजीफे की बरकत से जिंदगी में हर तरीके की परेशानी दूर हो और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसे आपको कोई फायदा हुआ तो इसे नेक नियत से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर करें। शायद आपके शेयर करने से किसी और की भी मुश्किल हल हो जाए और उसे भी अल्लाह की रहमत नसीब हो जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इस्लामिक और कामयाबी दिलाने वाले वजीफे आपको मिलते रहें तो वजीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए नहीं बल्कि इस्लाम की दावत को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। अल्लाह ताला हम सबकी जायज हाजत को पूरा करे और हमें अपनी रहमत से नवाजे। इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।